بسم اللہ الرحمن الرحیم المنصوب بلا التي لنفي الجنس هو المسند إليه بعد دخولها يليها نكرة مضافا أو مشبها به مثل لا غلام رجل ولا 20 درهما لك. المنصوب بلا التي لنفي الجنس ای لنفی صفت الجنس و حکمہ. منصوبات میں سے آپ لوگوں نے کل حروف مشبہ بالفعل کی اسم کو پڑھ لیا تھا اور اس سے پہلے افعال ناقصہ کو. آج ذکر کر رہے ہیں کہ لا نفی جنس کے ساتھ جو منصوب ہوتا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. لا نفی جنس یہ پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ لا نفی جنس کا جو ظاہری لفظ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے جنس کی نفی ہوتی ہے، جنس کی ذات کی نفی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ لا نفی جنس، وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے ہو. تو جنس کی نفی تو کب ہوتی ہے؟ جب ذات جنس کی نفی ہوگی. جیسے ہم کہتے ہیں لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، تو یہاں پر ذات رجل کی نفی ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ذات سے بن ہی نہیں سکتا. جیسے لا رجل فی الدار ہے، اب لا رجل فی الدار میں تو چلو سمجھ آ گئی کہ ذات جنس کی نفی ہوگی، لیکن ہم کہتے ہیں لا رجل قائما، لا رجل، تو اس صورت میں لا رجل قائمن کی صورت میں یہاں پر یہ ہے کہ اس کی جنس ذات کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ ذات سے اس کی ایک وصف کی نفی ہو رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ عبارت پہلے بھی آپ لوگوں نے نکالی تھی لنفی صفت الجنس، صفت کا لفظ لگایا تھا آگے اس کے ساتھ وہ حکم ہی کہ جی جنس کی جو صفت ہے اور اس پر لگنے والا حکم ہے اس کی نفی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، ذات کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں المنصوب بلا التی لنفی الجنس، وہ منصوب جو کہ اس لا کے ساتھ ہوتا ہے جو جنس کی نفی کے لیے ہوتا ہے. جنس کی نفی سے مراد ای لنفی صفت الجنس و حکمہ، یعنی جنس کی صفت کی نفی کے لیے اور اس کے حکم کی نفی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بحث کو ذکر کیا اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھ لیا اسم انا و اخواتہا. اس سے پہلے جو ہے وہ افعال ناقصہ کا اسم اور اس کی خبر کی بات آئی ہے. اسی طرح جو ہے وہ آگے اور جب منصوبات پڑھیں گے تو کسی جگہ پر اسم کا نام لیا، کسی جگہ پر خبر کا نام لیا. یہاں پر لا نفی جنس کا اسم نہیں کہا. ماتن نے یہاں عنوان کیا دیا ہے؟ وہ چیز، وہ اسم جو منصوب ہو لا نفی جنس کے ساتھ. بس اتنے آسان سا کہہ رہے تھے لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے. تو لا نفی جنس کے اسم کا لفظ نہیں بولا بلکہ کیا کہا؟ لا نفی جنس کے ساتھ منصوب بولا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آگے ذکر کی ہے کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے یہ سارے کا سارا تمام صورتوں میں منصوب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی اکثری صورتیں منصوب ہوتی ہیں. لا نفی جنس کے ساتھ جو منصوب ہونے والا اسم ہے وہ قلیل ہے. وہ کیا ہے؟ قلیل ہے. تو یا تو سارے افراد کو نصب دے پھر اسم لا جو ہے وہ بن سکتا تھا. چلو اگر اکثر ہے تو اکثر حکم الکل والے قاعدے کے مطابق اکثر صورتوں کو بھی کل کا نام جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن لا نفی جنس کے ساتھ نہ کل منصوب ہے اور نہ ہی اکثر منصوب ہے بلکہ قلیل ہے. اس وجہ سے یہاں یہ عنوان بنایا ہے کہ جی لا نفی جنس کے ساتھ منصوب، یوں نہیں کہا کہ لا نفی جنس کا اسم. تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ اسم لا، ماتن نے اسم لا نہیں کہا کہ جی منصوبات میں سے لا نفی جنس کا اسم ہے، ایسے نہیں کہا. لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّهُ، اس لیے کہ اس اسم کا سارے کا سارا یعنی تمام افراد، ولا اکثرہ، اور نہ ہی اس کے اکثر افراد وہ منصوبات میں سے نہیں ہے. فلا يصح جعلہ مطلقا من المنصوبات، لہذا اس کو مطلق طور پر منصوبات سے بنانا صحیح نہیں ہے، نہ تو حقیقتاً نہ ہی
مجازن۔ حقیقتاً کا مطلب یہ ہے کہ جی سارے کے سارے ہوں، مجازن کا مطلب یہ ہے کہ چلو اکثر ہیں تو اکثر کو کل کا حکم دے دو، تو یہ مجازن کی صورت آ جائے گی۔ تو یہ نہ حقیقتاً ہے نہ ہی مجازن ہو سکتے ہیں۔ بل المنصوب منہ اقل مما عدا، بلکہ اس کے ساتھ جو منصوب ہے وہ اس کے علاوہ سے کم ہے، یعنی اس کے ساتھ جو نسب ہے وہ بنسبت دوسروں کے وہ کم صورتیں ہیں۔ فلا بد من التعبیر ہا ہونا عنہ بالمنصوب عنہا، لہذا یہاں پر منصوب بہا کی تعبیر کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر کون سی تعبیر کا؟ کہ لا نفی جنس کے ساتھ منصوب، یہ والی تعبیر ضروری ہے، بخلاف اس کے علاوہ جو منصوبات کے ہیں۔ فإن بعضها، پس اس میں سے بھی بعض ایسے ہیں، وَإِن لَّمْ يَكُنْ كُلُّهُ مِنَ الْمَنصُوبَاتِ، اگرچہ وہ سارے منصوبات میں سے نہیں ہے، لیکن اس میں سے اکثر اسی سے ہے۔ فَأُعْطِيَ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، لہذا اکثر کو کل کا حکم دیا۔ فَعُدَّ الْكُلُّ مِنْهَا تَجَوُّزًا، تو لہذا کیا کر لیا گیا؟ اس میں سے کل جو ہے اس کو شمار کر لیا گیا مجازی طور پر۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی اس کے علاوہ بھی کچھ منصوبات ایسے ہیں جو سارے کے سارے نہیں ہیں، بلکہ بعض ایسے ہیں جو منصوب ہیں، جیسے ابھی آپ لوگوں نے مستثنیٰ کی صورتوں میں پڑھ لیا کہ کچھ صورتیں اس کے ساتھ جر والی شکل میں ہیں، تو لہذا اس طرح کی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ان میں اکثر صورت نصب کی ہے، اس وجہ سے اکثر کو کل کا حکم دے دیا، لیکن یہاں پر ایسے نہیں ہے۔ باقی رہ گئی کہ جی ایک اعتبار سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ لا نفی جنس کے ساتھ لا نفی جنس کا اسم، یوں ایک تعبیر ایک تعویل کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم یوں کہہ دیں کہ جی لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، چاہے وہ منصوب لفظاً ہو یا پھر وہ منصوب محلاً ہو۔ وہ منصوب کیا ہو؟ لفظاً اور محلاً کی تعمیم اگر کر لے تو پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ تو لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، تعمیم کیا کریں گے؟ چاہے وہ لفظاً ہو، لفظاً کی آگے شکلیں آ رہی ہے جب وہ مضاف ہوتا ہے یا مشابہ مضاف ہوتا ہے، یا پھر وہ محلاً ہو۔ محلاً کی صورت یہ ہے کہ لا نفی جنس کا با ما بعد جو ہے وہ خاص صورتوں میں مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو جو مبنی بر فتح ہے وہ مبنی بر فتح بھی محلاً کیا ہے؟ منصوب ہے۔ تو نصب جب ہم عام کر دے کہ جی محلاً ہو یا لفظاً ہو تو پھر یوں عنوان دیا جا سکتا ہے کہ لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ باقی اگر لا نفی جنس کے بعد مرفوع آ جائے، لا نفی جنس کے بعد، تو یہ رفع کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لا عامل نہیں ہے۔ تو جب وہ عامل ہی نہیں ہے تو لا نفی جنس ہی نہ رہا، تو مطلب لا نفی جنس کے بعد رفع کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد لا نفی جنس کے بعد یا تو نصب ہوگا یا پھر وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں جب مبنی علی ما ینصب ہوتا ہے، مبنی بر فتح ایک صورت ہے اور مبنی علی ما ینصب یہی چلتا ہے، تو یا تو مبنی علی ما ینصب ہوگا یا پھر وہ منصوب ہوگا جب وہ عامل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یوں تعبیر دی جا سکتی ہے۔ ولا یبعد، اور یہ بعید نہیں ہے، ان یقال اسم لا هو المنصوب بها، کہ لا نفی جنس کا اسم اس کے ساتھ منصوب ہوتا ہے۔ کیسے؟ لفظاً جیسے مضاف اور مشابہ مضاف ہے، یا محلاً، یا پھر کیا ہے؟ محلاً جیسے کہ وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَا هُوَ مَرْفُوعٌ، بہرحال جو لا نفی جنس کے بعد کیا آ جائے؟ مرفوع آ جائے، فَلَيْسَ اسْمًا لَهَا، وہ اس کا اسم ہی نہیں ہے، لِعَدْمِ عَمَلِهَا فِيهِ، اس کا اس میں عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جی یہاں ماتن نے یوں عبارت اختیار کی ہے، المنصوب بلا التی لنفی الجنس، کہ لا نفی جنس کے ساتھ منصوب یہ باقی تمام تعبیروں سے الگ ہے۔ وہاں پر یہی ہے افعال ناقصہ کا اسم اور خبر، لا جو ہے ما مشابہ بلیسا کا اسم اور خبر، اور انا حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر۔ تو یہاں پر بھی ایسے کہہ رہے تھے کہ لا نفی جنس کا اسم یہ منصوبات میں سے ہے، اس کی وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ بات سمجھ آ گئی؟ منصوب بلا التی لنفی الجنس کی تعریف کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں هو المسند الیہ بعد دخولها، لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد کلام میں جو چیز مسند الیہ ہو یہ اس کا
اسم ہے، تو فرماتے ہیں کہ هو المسند الیہ، وہ منصوب بلا الذی لنفی الجنس جو ہے وہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولہا، اس کے داخل ہونے کے بعد۔ اس پر بھی وہی اعتراضات جو ماقبل میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد کلام میں جو چیز مسند الیہ ہے وہ اس کا اسم ہے، تو یہ مثالیں ہیں، اس میں دیکھ لیں، لا غلام رجل ابوہ قائم، لا غلام رجل ابوہ قائم میں ابوہ دیکھ لے، ابوہ یہ مسند الیہ ہے، لا کے بعد واقع ہے، تو یہ اس کا اسم ہونا چاہیے، لیکن یہ تو یہاں پر خبر کی جگہ میں واقع ہے، اور مبتدا اور خبر مل کر پھر یہ خبر بنیں گے، تو آپ کی تو یہ تعریف اپنے تمام افراد کو شامل نہ ہوئی، یا پھر یہ ہے کہ اس میں غیر جو ہے وہ غیر معرف اس میں داخل ہو رہا ہے، تو یہ تعریف کامل نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ جی بعد دخولہا سے مراد کیا ہے کہ جی ان کے داخل ہونے کے بعد وہ مسند بنے یا مسند الیہ بنے، وہ مراد ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کا ورود عمل کے لیے ہو، یہ مراد ہے، اور اس کی وضاحت مکمل طور پر کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ خرج بھی اس کے ذریعے سے نکل جائے گا، ابوہ جیسی مثال، لا غلام رجل ابوہ جیسی جملے میں، لما عرفتہ اس وضاحت کے مطابق جو تم نے جان لیا۔ وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي حَدِّ اسْمِهَا مطلقاً سے ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ نے لا نفی جنس کی تعریف کی ہے اس کے اسم کی، تو هو المسند الیہ بعد دخولہا، تعریف تو یہاں تک تام ہو گئی، یہاں تک تعریف مکمل ہو گئی، تو یہ جو آگے عبارت ہے یلیہا نکرتاً مضافاً او مشبہاً بہ، یہ والی عبارت لگانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تعریف کہاں تک تام ہے لا نفی جنس کے اسم کی؟ هو المسند الیہ بعد دخولہا۔ اس کا جواب دیا کہ جی اصل میں بحث کون سی چل رہی ہے؟ منصوبات کی چل رہی ہے، تو جب منصوبات کی بحث چل رہی تو یہاں لا نفی جنس کا وہ اسم مطلوب اور مقصود ہے جو لفظی طور پر منصوب ہو، جو لفظی طور پر کیا ہوگا؟ منصوب، تو وہ نصب والی جو حالت ہے اس کے تعین کے لیے اگلے جو الفاظ ہیں اس کا لگانا ضروری ہے، اس وجہ سے اس کو تعریف کا حصہ بنا لیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي حَدِّ اسْمِهَا مطلقاً، مطلقاً لا نفی جنس کے اسم کی تعریف میں اتنی مقدار کافی ہے۔ هَذَا الْقَدْرُ كَافٍ، یہ جو اتنی مقدار عبارت کی ہے یہ کافی ہے، فی حد اسمها، اس کے اسم کی تعریف میں مطلق طور پر، لیکنہ لما ارادہ، لیکن جب مصنف نے ارادہ کیا، حد المنصوب منہ، اس میں سے منصوب کی تعریف کا ارادہ کیا، جو لفظی طور پر کیا ہے؟ منصوب اسم ہے، اس کا ارادہ کیا، زاد علیہ قولا، تو اپنے اس قول کا اضافہ فرمایا، یلیہا، کیا فرمایا؟ یلیہا، یلی ایک اس کے اندر ضمیر فاعل کی ہے، آگے ہا ضمیر مفعول بھی ہے، اس کی وضاحت فرمائی کہ یلی کا جو فاعل ہے وہ کون ہے، اور ہا ضمیر جو مفعول کی ہے اس سے کون مراد ہے، تو فرماتے ہیں کہ یلی المسند الیہ، یلی کا فاعل کون ہے؟ وہ ماقبل میں جو مسند الیہ ہے اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے کہ وہ مسند الیہ ملا ہوا ہو، ہا ضمیر سے مراد لفظۃ لا ہے، کہ وہ مسند الیہ جو ہے وہ کیا ہو؟ وہ اس لا کے ساتھ متصل ہو، متصل کے بعد ملے ہوئے ہونے کی کیا مراد ہے؟ ایقع بعدها بلا فاصلۃ، یعنی وہ اس کے بعد اس لا کے بعد بغیر فاصلے کے آ جائے، لا آ جائے اور پھر اس کے بعد کوئی فاصلہ نہ ہو، درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، اور پھر اس کے متصل بار کیا آ جائے؟ اس کا اسم آ جائے، وہ مسند الیہ آ جائے، یہ والی صورت مراد ہے۔ نکرتاً مضافاً او مشبہاً بھی، نکرہ ہونے کی حالت میں، مضاف یا مشبہ مضاف ہونے کی حالت میں، مشبہاً بھی سے کیا مراد ہے؟ یعنی مشبہاً بالمضاف مراد ہے، جو مضاف کے مشابہ ہو۔ مضاف کے مشابہ ہونے کا کیا مطلب؟ مشابہ مضاف کئی مرتبہ پہلے گزر چکا کہ جی ایک تو مضاف اور مضاف الیہ ہیں جو ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، تو بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپس میں باضابطہ طور پر اضافت نہیں ہوتی، لیکن ایک کلمہ
ترجمہ اپنے سمجھ اور معنی دینے میں دوسرے کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے، تو وہی والا معنی اس میں پایا جاتا ہو۔ بالمضاف یعنی وہ مضاف کے ساتھ مشابہ ہو، کس بات میں؟ فی تعلق ہی بشیء، کسی ایسی چیز کے ساتھ تعلق میں، ہوا من تمام معنی ہو، جو اس کے معنی کے تام ہونے سے، معنی اس کے بغیر اس کا تام نہیں ہے، لیکن وہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے۔ اب یہ جو یلیہا نکرتاً مضافاً او مشبہاً بھی ہے، اس کا ما قبل کے ساتھ کیا نحوی ترکیب ہے، جوڑ کیا ہے؟ تو دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ ہذہ احوال مترادفۃ من الضمیر المجرور فی الیہ، یا تو یہ ہے کہ جی ایسے ہے کہ یہ جو المسند الیہ ہے، دیکھو کہاں پر ہے، هو المسند الیہ بعد دخولہا، تو یہ جو مسند کے بعد الیہ کی جو ہو ضمیر ہے وہ ضمیر ذوالحال ہے، اور یلیہا حال اول نکرتاً مضافاً او مشبہاً بھی، یہ سارے اسی سے حال واقع ہیں، یہ حوالی مترادفہ ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو یلیہا ہے، یلیہا کے اندر یلیہا جو ہے یہ حال واقع ہے، یا تو المسند الیہ کی ہو ضمیر سے، یا پھر بعد دخول ہا میں جو ہا ضمیر ہے، ٹھیک ہو جائے گا، صرف یلیہا اس سے حال واقع ہے، باقی جو بعد والے ہیں نکرتاً مضافاً او مشبہاً بھی، یہ یلی کے اندر جو ضمیر ہے اسی ضمیر سے یہ حال واقع ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یا تو سب کا ذوالحال ایک ہے، هو المسند الیہ کی ہو ضمیر، یا پھر یہ ہے کہ وہ ذوالحال ہے صرف یلیہا کے لیے، یلی اس کے لیے حال واقع، باقی یہ جو بعد والے ہیں یہ یلی کے اندر جو ضمیر ہے اس سے حال واقع۔ یہ دو طرح کی ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھیں ہذہ احوال مترادفۃ، یہ احوال مترادفہ ہے من الضمیر المجرور فی الیہ، الیہ کے اندر جو ضمیر مجرور ہے، یا تو یہ ترکیب ہو جائے گی سب کی، یا پھر یہ ہے اب الاولی منہ، یا پھر جو اولا ہے، اولا کون ہے؟ یلیہا، جو یلیہا ہے من ہو اسی سے حال واقع ہے، کس سے؟ مسند الیہ کی جو ہی ضمیر ہے اس سے حال واقع ہے، او من الضمیر المجرور فی دخولہا، یا پھر دخولہا میں جو ہا ضمیر ہے اس سے حال واقع ہے، کون سا لفظ؟ یلیہا۔ بات سمجھ آ گئی؟ پہلے صورت میں سب کا تعلق سارے احوال مترادفہ ہے، حال اول، حال ثانی، حال ثالث، اس طرح یہ جو ہے وہ مسند الیہ کی ہو ضمیر سے۔ دوسری ترکیب کے مطابق یہ ہے کہ صرف یلیہا کا تعلق مسند الیہ کی ہو ضمیر سے، یا پھر دخولہا کے ہا ضمیر سے ہے، اور پھر جو دوسرے ہیں وما بقی من الضمیر المرفوع فی یلیہا، اور جو باقی ہیں، باقی سے مراد نکرتاً مضافاً او مشبہاً بھی، یہ حال واقع ہیں یلی کے اندر ضمیر مرفوع سے، یہ ان کی آپس میں ترکیب ہے۔ تو اگر یہ تین شرطیں، یہ شرطیں پائی جائیں کہ جی لا نفی جس کے بعد واقع ہونے والا اسم اس کے متصل ہو، نکرہ ہو، مضاف ہو، یا پھر مشابہ مضاف ہو، تو اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ تعریف چل رہی ہے اس لا کے اسم کی جو کہ لفظی طور پر کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، پھر یہ منصوب ہوگا۔ جیسے مثال دی ہے لا غلام رجل، اب لا غلام رجل، اس میں دیکھیں غلام مضاف اور رجل مضاف الیہ ہے، متصل بھی ہے، نکرہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو نکرہ، متصل اور مضاف، تو یہ مثال ہے اس کی یلیہا جو اس لا کے ساتھ جڑا ہوا ہے نکرہ مضاف ہونے کی حالت میں۔ بعض نسخوں میں لا غلام رجل ظریف فیہا بھی ہے، ظریف فیہا کا لفظ بھی ہے۔ یہ وضاحت جب ہم مرفوعات میں پڑھ رہے تھے وہاں پر یہ مکمل طور پر وضاحت گزر چکی ہے کہ ظریف لگانے کی کیا ضرورت ہے اور فیہا لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ وفی بعض النسخ، بعض نسخوں میں لا غلام رجل ظریف فیہا ہے، وقد عرفت فی المرفوعات تحقیق قولہ فیہا، وہاں پر یہ ظریف اور فیہا کی جتنی وضاحتیں یہ ساری وہاں پر آپ لوگوں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ پہلی مثال ہے مضاف کی، پہلی مثال کس کی ہے؟ دوسری مثال ہے ولا 20 درہما لک،
ولا 20 درہمن لکا، یہ کس کی مثال ہے؟ یہ مشابہ مضاف ہی ہے کہ 20 اور درہم یہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ تو نہیں ہے، لیکن 20 کا معنی سمجھنے کے لیے ساتھ میں درہم کا ہونا ضروری ہے، تو یہ مثال اس کی ہو جائے گی۔ لا کے بعد متصل ہے، نکرہ ہے اور مشابہ مضاف ہے، تو فرماتے ہیں کہ مثال ہے لما یلیہا نکرۃ مشبہا بالمضاف، جو اس لا کے متصل ہو اور نکرہ ہو، مشابہ ہو مضاف کے ساتھ۔ وقولہ لکا، اور یہ جو لکا ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تو قول مشہور یہی ہے کہ اس کا تعلق دونوں سے ہے۔ لا غلام رجل لکا، غلام رجل لا کا اسم ہے اور لکا اس کے لیے خبر، ولا 20 درہمن لکا، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ لکا کا جو تعلق ہے جار مجرور خبر کی جگہ پر واقع ہے، یہ دونوں مثالوں کے ساتھ ہی اس کا کیا ہے؟ تعلق ہے۔ تو فرماتے ہیں وقولہ لکا علی النسخ المشہورۃ، مشہور نسخے کے مطابق، تو مشہور یہ ہیں تو مطلب غیر مشہور کیا ہوں گے کہ جی لا غلام رجل الگ مثال ہے اور لا 20 درہمن لکا یہ الگ ہے، اس لکا کا تعلق اوپر والی مثال کے ساتھ نہیں ہے، یہ دونوں مثالوں کی تتمہ سے ہے۔ جی